جب آپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی مراد بین الاقوامی شہرت کا حامل وہ تاریخی طبی ادارہ ہے جس کی بنیاد 1860 میں لاہور میڈیکل اسکول کے نام سے رکھی گئی۔ 1886 میں اس ادارے کو اپ گریڈ کر کے کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ 29 سپٹمبر 1911 میں اس ادارے کی جنوبی ایشیا کے خطے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اس کا نام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج رکھ دیا۔ 1947 میں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد یہ واحد طبی ادارہ تھا جس نے سویلین اور آرمی کو میڈیکل سروسز مہیا کی۔ اس ادارے سے گریجویٹ کرنے والے طلباء نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا نام روشن کیا۔ کورونا وبا کے دوران جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا تو پاکستان بھر میں بھی اس پالیسی کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑی۔ ان تدابیر کے پیش نظر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں اور گلاسکو میں برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے عام لوگوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا بغور مشاہدہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ عوام الناس کی طبی سہولیات تک رسائی میں آسانی پیدا ہو۔ اس وجہ سے جب کووڈ-19 کی وبا پھیلی اور ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور مجبوری طور پہ بند کرنا پڑے تو انہوں نے ٹیلی میڈیسن کا جدیدی طریقہ علاج، جو انہوں نے UK میں دیکھا بھی تھا اور ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا، اس کے شروع کرنے کے متعلق تمام میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس خواہش کو تمام وائس چانسلرز نے نہ صرف بہت سراہا بلکہ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے 18 مارچ 2020 کو صرف 10 گھنٹے کی قلیل مدت کے اندر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں شعبہ ٹیلی میڈیسن قائم کر دیا اور ان تمام لوگوں کو جو کہ OPDs کی بندش کی وجہ سے طبی سہولیات حاصل کرنے سے قاصر تھے، ان سب کو گھر بیٹھے بہترین طبی مشورے اور علاج فراہم کرنے کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری کر دیا۔ شعبہ ٹیلی میڈیسن کی خدمات اس وجہ سے منفرد ہیں کہ نہ صرف کرونا وائرس کے بارے میں علاج، معالجہ اور پرہیز کے متعلق آگاہی دی جاتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ شعبہ میڈیسن، شعبہ جراحی، شعبہ اطفال، زچہ بچہ، سانس اور پھیپھڑوں کی بیماری، امراض قلب، امراض جلد، خوراک اور ویکسینیشن کے بارے میں بہترین طبی مشورے دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفسیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے ماہر نفسیات لوگوں کو اس وبا میں ذہنی دباؤ سے بچانے کے لیے مفید خدمات سر انجام دی جاتی ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ میں نے بذات خود پروفیسر خالد مسعود گوندل، پروفیسر بلقیس شبیر، پروفیسر سائرہ افضل، پروفیسر علی مدی ہاشمی اور اپنی باقی انتہائی قابل اعتماد ٹیم کے ساتھ پرعزم طریقے سے راؤنڈ دی کلاک نہ صرف اندرون ملک بلکہ دنیا بھر سے آئی ہوئی ٹیلی فون کالز پر ماہرانہ مشورے دیتے دیکھا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، عمان، بحرین، دیگر کئی ممالک سے لوگوں نے اس شعبے کے ذریعے مفت طبی رہنمائی حاصل کی۔ شعبہ ٹیلی میڈیسن کا ملکی اعلیٰ شخصیات نے دورہ بھی کیا اور وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ بیس فروری 2021 کو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اس شعبے پہ 100 دن کی کارکردگی پر لکھی کتاب کی تقریب رونمائی میں شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل اور ان کی انتہائی محنت و لگن سے کام کرنے والی ٹیم ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دانائی اور انتھک محنت کا میں تہہ دل سے معترف ہوں۔ اس کتاب میں ٹیلی میڈیسن کی گزشتہ دنوں کی کارکردگی کو بڑی خوبصورتی سے محفوظ کیا گیا ہے۔ شعبہ ٹیلی میڈیسن کووڈ-19 وبائی بیماری کے آغاز میں تشکیل دیا گیا تھا۔ کووڈ-19 کے وبا میں جو خدمات ڈاکٹر صاحبان نے ادا کی، ان کا انعام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ مستقل بنیادوں پر تسلسل کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیتا رہے گا۔
ایک الگ ڈپارٹمنٹ پروفیسوریل چیئر کے ساتھ اسٹیبلش کیا جائے گا اور اس کی خدمات ملک کے دوسرے شہروں میں واقع DHQs اور THQs تک ایکسٹینڈ کی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ڈیلائٹڈ آئی ایم، ہاؤ ہیپی آئی ایم اینڈ ہاؤ پراؤڈ آئی ایم کہ آج آپ نے جو ٹیلی میڈیسن بک کی لانچ کی ہے. دس از اے سکسیس اسٹوری in the most difficult circumstances and most difficult challenges our nation ever faced in the last 72 years. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیلنج پہ جس طریقے سے ہماری یونیورسٹیز نے، ہمارے وائس چانسلرز نے، ہمارے پروفیسرز نے، ہمارے کنسلٹنٹس نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہماری نرسز نے، ہمارے پیرامیڈکس نے جس طریقے سے یہ جنگ لڑی ہے، آنے والی جنریشن جو ہیں یہ ایک تاریخ کا حصہ ہو. ہمارے لیے پرائیڈ کی بات یہ ہوا کہ گوندل صاحب نے اور پروفیسر بلیکیسی نے کہا کہ جی یہ پاکستان میں بیسٹ ہے، لیکن میں ان کو وہ شخص جس نے 37 ایئر یورپ میں پولیٹکس کیا ہے، وہاں کے سارے اسپتالوں میں گیا ہوں، پورے یورپ کے ہیلتھ کے سسٹم کو دیکھا ہے، امریکہ کے ہیلتھ کے سسٹم کو دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیلی میڈیسن سینٹر تھی ہماری ہیلپ لائن، یہ پاکستان میں نہیں دنیا کی یہ بیسٹ ہے. ہمارا ٹیسٹ ایک نے نہیں کیا، ہم نے، ہمارے گورنر ہاؤس کے لوگوں نے بھی جو فون کر کے ٹیسٹ کیا، چیف منسٹر کے دفتر سے بھی ٹیسٹ ہوا، پرائم منسٹر کے دفتر سے بھی ٹیسٹ ہوا، باہر کے دنیا کے لوگوں کے بھی ٹیسٹ ہوا. لیکن ماشاءاللہ جو آپ کی سیٹسفیکشن ریٹ ہے 98%، جن لوگوں نے بھی، ایون میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں برطانیہ سے، دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں فون کرتے تھے اور بعد میں مجھے فون کرتے تھے کہ ایسی سروس تو ہمیں برطانیہ میں بھی اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارے گوندل صاحب تو خیر بازی لے گئے، سچی بات ماننی چاہیے کہ بیسٹ جو سروس ہے وہ گوندل صاحب کی ہے. تو ایز اے چانسلر میری پوری سپورٹ جو ہے اپنے وائس چانسلر کے ساتھ ہے، اور میں نے ہمیشہ ان کو پتہ ہے سب کو کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، چیلنج آتا ہے، تو میں سالڈ بیہائنڈ اپنے وائس چانسلر کے، اپنے انسٹیٹیوشنز کے کھڑا ہوتا ہوں. کس لیے کہ ہم نے میرٹ یہاں پر انٹروڈیوس کروایا ہے. ڈاکٹر صاحب، گوندل صاحب، آپ کا بہت ہی مشکور ہوں. سارا افضل، یو ڈن اے گڈ جاب، بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ یہ کیا ہے. اور پروفیسر بلقیس کو تو میں ہمیشہ سپر سٹار کہتا ہوں. ماشاءاللہ شی از ویری ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ. تو ونس اگین آئی پے ٹربیوٹ اینڈ آئی سے تھینک یو ٹو آل دی ڈاکٹرز، physicians, surgeons, on the behalf of people of Pakistan, کہ we are proud of you and you have done a great job during these difficult times. اس موقع پہ علامہ اقبال کا ایک شعر، بے محنتے پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، بے محنتے پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شررے تیشا سے ہے خانہ فرہاد.